بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسماء اور القاب میں سے آج جس پر بات ہوگی وہ ہے الطیالسی۔ الطیالسی کا اعراب کیا ہے اور اس کی نسبت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا، امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد بن الجارود الطیالسی البصری رحمہ اللہ، المتوفى 204 ہجری۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ، آپ کے لیے الطیالسی کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا اعراب کیا ہے اور وہ نسبت کس کی طرف ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے الطیالسی کا اعراب معلوم کرتے ہیں۔ الطیالسی بفتح الطاء والیاء وسکون الالف، تا اور یا کے فتح کے ساتھ اور الف ساکن، الطیاء وکسر اللام اور لام کے کسرہ کے ساتھ، الطیالیس اور پھر اس کے بعد سین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو اس کا پورا اعراب اس طرح ہوگا، الطیالسی لام اور سین کے کسرہ کے ساتھ ہو جائے گا اور تا اور یا کے فتح کے ساتھ ہو جائے گا، تو اس کا تلفظ ہوگا الطیالسی۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معروف امام ہیں اس نام کے ساتھ، امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری، جنہوں نے مسند کتاب لکھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر مشتمل، جس کو ہم مسند ابی داؤد طیالسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی جو یہ نسبت ہے الطیالسی کی، یہ نسبت کیا ہے اور اس کے بارے میں مورخین نے کیا اشارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ الطیالسی بفتح الطاء والیاء، تا اور یا کے فتح کے ساتھ، وسکون الالف وکسر اللام، یہ اعراب پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ اعراب انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا ھذہ النسبۃ الی الطیالسہ، یہ نسبت ہے طیالسہ کی طرف، وہی الذی تکون فوق العمامہ، اور وہ چادر ہوتی ہے جو امامہ شریف کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ طیالسہ ایک چادر کو کہا جاتا ہے جو امامہ شریف کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ یقیناً یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہمارے احباب کا، اسلاف کا، ہمارے علماء کا، صوفیاء اعظام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ امامہ شریف باندھتے ہیں اور سر کے اوپر چادر لے لیتے ہیں۔ یقیناً اس سے انسان کا وقار اور رعب و دبدبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ طیالسہ ایک چادر کو کہا جاتا ہے جو امامہ شریف کے اوپر لی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ امام طیالسی رحمہ اللہ کی طرف یہ نام کیوں منسوب ہے؟ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ سبب ہو سکتا ہے کہ امام طیالسی رحمہ اللہ امامہ شریف کے اوپر چادر لے لیا کرتے تھے، ایک اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ امامہ شریف کے اوپر چادر لیتے تھے، آپ کے ابو اجداد، جس کی وجہ سے ان کو طیالسی کہا جاتا تھا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ، اور دوسری اس کی وجہ ابن القیسرانی نے بیان کی ہے، وہ لکھتے ہیں الانساب المتفقہ کے اندر، وہ لکھتے ہیں ابو داؤد الطیالسی ذکر انہ کان یجیء بالطیالسۃ الی اصبہان فیہدیہا الی رؤسائہا فیشیبونہ فخرج بدراہم کثیرہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو طیالسی آپ کو کہا جاتا ہے اس کی یہ وجہ کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ چادریں لے کر آتے تھے جو امامہ شریف کے اوپر رکھی جاتی تھی، وہ اصبہان میں لے کر جاتے تھے، چونکہ آپ کا تعلق بصرہ کے ساتھ تھا تو آپ وہاں سے اصفہان وہ چادریں لے کر آیا کرتے تھے، تو وہاں کے جو امیر لوگ تھے، رؤساء تھے، ان کو آپ وہ چادر دیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو پیسے دیا کرتے تھے، اور آپ اس وجہ سے بہت زیادہ اپنا جو سلسلہ تھا اس کو چلاتے تھے اور اچھے طریقے سے چلتا تھا، اور وہ جو
چادریں آپ لے کر جایا کرتے تھے اس کے بدلے میں آپ کو بے شمار درہم ملا کرتے تھے۔ یہ ابن القیسرانی نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ وجہ ہو سکتی ہے چادر کا کوئی بھی کاروبار کرنے والا ہو اس کو الطیالسی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ سر پر اگر امامہ شریف کے اوپر چادر لیں تو ان کے لیے بھی الطیالسی کا لفظ بولا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت کسی جگہ کے ساتھ نہیں، کسی علاقہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ چادر کے کاروبار یا امامہ شریف کے اوپر چادر لینے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ محدث کبیر، آپ کے علاوہ کن شخصیات کا نام کے ساتھ طیالسی لگتا ہے؟ ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی، ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم طیالسی، عبداللہ بن عباس بن عبید اللہ الطیالسی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کے لیے الطیالسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی عظیم حدیث پاک کی خدمت کے سبب، اور یہ ایک بہت بڑے امام تھے جن سے احادیث بے شمار احادیث روایت کی گئی ہیں، اللہ ان کی خدمات کے سبب ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کا فیض حدیث پاک عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ